اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جواب دیجیے نعرے کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مقام قرآن۔ حضرات محترم، تو قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، قرآن وہ شان والی کتاب ہے جس کو ہم اور آپ جو ہے اگر پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، سنیں گے تو بھی ثواب ہے، دیکھیں گے تو بھی ثواب ہے، چھوئیں گے تو بھی ثواب ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، جب اس دنیا سے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغیوں میں ٹہل رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو وہ جو ہے جو دنیا میں تھا وہ گنہگار تھا، سیاہکار تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا اے انسان، اگر بتا تو صحیح، تم تو گنہگار تھے نا، تم تو سیاہکار تھے نا، تم تو خطا کار تھے نا، آخر بات کیا ہے، تم جنت کے حقدار کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ہاں میں گنہگار تھا، میں خطا کار تھا، مگر جہاں پر بھی قرآن کو دیکھتا تھا ادب و احترام سے کھڑا ہو جاتا تھا، اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ حضرت محمود غزنوی جو بادشاہ وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، محمود غزنوی وہ بادشاہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب ایک کمرے میں سونے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، کمرے میں قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک جب کمرے میں ہے، میں لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد میری نظر قرآن پاک پر پڑی، میں نے کیا دیکھا، قرآن پاک ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں قرآن پاک جس کمرے میں ہے اس کمرے میں کیسے چور جاؤں، ادب کے خلاف ہے۔ اپنے نوکر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا لاؤ اس قرآن کو اٹھاؤ اور دوسرے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دو۔ وہ بندہ آیا، قرآن کو اٹھایا، دوسرے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد پھر محمود غزنوی جو ہے ان کے دماغ میں بات آئی، ان کے دل میں ایک بات پڑی، اللہ اکبر، میں جس اپنے آرام کے خاطر قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں کر دیا، پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دل میں خیال آیا، مگر اس نے کیا کیا، قرآن کو پھر واپس بلایا، بلانے کے بعد رکھا اسی جگہ پر جہاں پر قرآن پاک تھا۔ پھر کیا ہوا، اب قرآن پاک کو وہاں پہ رکھ دیا۔ محمود غزنوی کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے محمود غزنوی آپ کا معاملہ کیا ہے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے قرآن پاک کا احترام کیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دی، اس کے وجہ سے میری بخشش فرماتی ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن پاک کے معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کے چمتکار ہے، یہ قرآن پاک کے فیض و برکات ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک کے معجزہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں عیسیٰ روح اللہ؟ اللہ اکبر، جتنے انبیاء آئے لگ بھگ جو ہے انہوں نے قرآن کے فیضان کو سمجھے ہیں، قرآن کے عظمت کو سمجھے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر والے کی طرف سے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے دنیا کے تعلیم دلا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں، بھیجنا منع نہیں ہے، بھیجیے، مگر جہاں پر جو ہے دنیا کا تعلیم آپ دلا رہے ہو وہاں پر دین کا تعلیم ضروری ہے، دین کے تعلیم وہاں پر ضروری ہے۔ اب سنیے اس روایت کو سنیے اور خود ہی غور کیجیے گا کہ قرآن پڑھنا کس طرح ضروری ہے، دین کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزارا ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر بڑے خطرناک عذاب ہو رہا ہے، اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر آگے گئے، آگے جانے کے بعد اپنے حاجت سے ختم ہونے کے بعد جو ہے واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں جس قبر پر عذاب ہو رہا ہے اب اسی قبر میں جو ہے پھر واپس جو رحمت کی بارش خوب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کے مولا آخر معاملہ کیا ہے، یہ کس طرح معاملہ ہے، ابھی تو اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا اور ابھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آواز آتی ہے اے روح اللہ، یہ بندہ گنہگار تھا اس لیے میں عذاب میں گرفتار تھا، یہ بندہ خطا کار تھا اس لیے عذاب میں گرفتار تھا، یہ بندہ سیاہ کار تھا اس لیے عذاب
पंजाब में गिरफ्तार था। लेकिन सुनो, जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी के पेट में बच्चा था, इसकी बीवी हामिला थी, अब उसके घर में जो है बेटा पैदा हुआ था। आज उसका बेटा जो है मदरसे में गया और मदरसे में जाने के बाद उनके उस्ताद ने जो है उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। और मुझे हया आ गई कि जमीन के ऊपर जिसका बच्चा मेरा नाम ले रहा है, जमीन के नीचे में उसको आजाद दे रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान की कितनी बड़ी फजीलत है। आज अगर हम आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को दीन की तालीम देंगे, हमारा बच्चा कामयाब है। अगर बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान पे अमल नहीं करेगा, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप इस दुनिया से चले जाओगे। आपका बच्चा अगर जाहिल रह जाएगा, आपके कब्र पर फातिहा कौन पढ़ने जाएगा, आपके लिए हाथ उठाकर दुआ कौन मांगेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको चाहिए कि आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा अगर है, अल्लाह ने आपको अगर औलाद दी है, अपनी औलादों को जाहिल मत छोड़ो, अपनी औलादों को नाकामयाबी के रास्ते में मत भेजो, बल्कि अपने औलाद को जो है कुरान के तालीम दो, दीन के तालीम दो। क्योंकि दुनिया के तालीम जो है आपके मरने के बाद काम नहीं आएगी। ये कुरान ही है जो मरने के बाद आपके काम आएगा। मरने के बाद कुरान ही आपका काम आएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप अहले मोहल्ला, आप तो खुश नसीब हो, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हो, अपने बच्चियों को मदरसे में पढ़ाते हो। अल्लाह अकबर। अभी 2 दिन पहले जामा मस्जिद में दस्तारबंदी का प्रोग्राम था, वहां पर भी देखा आपने, आपके मोहल्ले की बच्चियां हाफिजा कुरान भी बनी है, आरिया भी बनी है। आज इस यहाँ पर जो है अपने माथे की आंखों से आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 बच्चियां हाफिजा कुरान बन चुकी है, हाफिजा बन चुकी है। एक बच्चा भी जो है हाफिजा कुरान बन चुका है। हज़रात मोहतरम, तो याद रहे, कुरान को जो है अपने सीने में वही रखता है, कुरान की तिलावत वही करता है, कुरान पे अमल वही करता है जिसके दिल में अल्लाह तौफीक डालता है। तो कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो। हम और आपके लिए कुरान ही है। कुरान ही एक ऐसी किताब है जो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ भी हम कामयाब होंगे, अब मरने के बाद भी जो है हम कामयाब हो जाएंगे। आओ कुरान पाक पे अमल करो, कुरान पाक पे अमल करोगे, आप दोनों